اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، قرآن کا علم، قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں بطور خاص کسی ایک سورہ مبارکہ، اس کا کچھ پس منظر اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے کچھ مضامین پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کا علم وہ حاصل ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں سے 86 صورتیں یہ مکی صورتیں ہیں اور 28 صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر اوورال جو احکامات ہیں وہ اللہ پاک کی وحدانیت، توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس سے متعلق احکامات، کچھ پچھلے واقعات اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بھی واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ آج جو سورہ مبارکہ گزشتہ پروگرام کے اندر سورۃ الشعراء، قرآن مجید فرقان حمید کے 19ویں پارے کے اندر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے اور جس کا معنی واضح ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، سوائے چند آیات کے جن کے بارے میں کہا کہ وہ مدنی ہے، بقیہ سب مکی ہے۔ اس صورت کے اندر بطور خاص انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے، وہ واقعات بھی، اور پھر سابقہ امتوں میں سے بھی ان ایمان والوں کو بھی، وہ اپنے نبی پر جو ایمان لائے ان پر اللہ کے جو انعامات تھے اور کس طرح اللہ نے ان کو کفار سے، غیر مسلموں سے محفوظ فرمایا۔ بطور خاص جو ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ کی قوم کو اللہ پاک نے کس طریقے سے، وہ بنی اسرائیل کو اور وہ مومنین کو، ایمان والوں کو کس طرح فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ کئی انبیاء کرام کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ مبارک دعا سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 84 اور 85 یعنی 84 اور 85 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمات اللہ کی بارگاہ میں کہے ہیں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے، بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے، زبان کی سچائی اور صدق، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا، اور مجھے ان میں سے کر دے جو چین کے باغوں کے وارث ہیں۔ جو چین کے باغوں کے وارث مراد جنت، تو جنت کی دعا مانگنا یہ خود ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور جنت کا سوال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے ایسی قبول کی ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ بعد والوں میں اچھائی کے ساتھ تذکرہ، آدمی اپنی زندگی سے ایسے جائے کہ بعد والے اسے اچھے انداز سے یاد کریں۔ آج دیکھیں ہر دین والا، ایمان والا، وہ ابراہیم علیہ السلام سے محبت، اور ہم بطور خاص کرتے ہیں ہمارے دین کے، یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جسے ملت ابراہیمی پر کہا جاتا ہے، اور کئی ایسے احکامات کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معمولات اور ان پر جو نازل ہوئے تھے وہ اس دین محمدی میں بھی۔ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، طواف کیا، صفا مروہ ہے، قربانی ہے، مقام ابراہیم ہے، یہ کن سے یادیں وابستہ ہیں؟ یہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، آپ کے بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس طرح کی کئی چیزیں کہ جو پہلے ابراہیم علیہ السلام کی پر احکامات تھے یا جو انہوں نے عمل کیے، وہ اس امت میں بھی وہ
معمولات ہوئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے، یہ ان کی سنت ہے، اور آگے آپ نے اجر و ثواب بیان فرمایا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دنیا کی بھلائی مانگی ہے، ساتھ آخرت کی بھی مانگی ہے۔ دنیا میں اچھا ذکر رہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگی وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ وہ باغات اور چین والی جو جگہ ہیں یعنی جنتیں، اس کا وارث بنا دے، وہ عطا فرما۔ تو دنیا کی بھی راحتیں مانگے اللہ سے، اور آخرت کی بھی دعا ضرور مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بھی فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کر، کیونکہ یہ جنت کا درمیانی حصہ ہے اور اعلیٰ درجہ ہے، اور اس کے اوپر فرمایا وہ اللہ کا عرش ہے، اور جنت کی نہریں اسی سے نکلتی، جنت الفردوس سے جنت کی نہریں نکلتی۔ تو جنت کا سوال ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تعلیمات میں سے یعنی اس طرح کی دعائیں آپ نے تعلیم دی۔ فرمایا جب بندہ فرض نماز کے لیے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد جانے کا ارادہ کرے اور اپنے گھر سے نکلے تو کیا پڑھیں؟ فرمایا اس وقت وہ پڑھے بسم اللہ الذی خلقنی فہو یہدین، رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ، یعنی وہ اپنے گھر سے نکل رہا ہے تو وہ رب جس نے پیدا کیا ہے اور وہی جو ہدایت دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے درست راستے کی ہدایت دے گا۔ یہ کلمات کہہ لے، درست راستے کی ہدایت ملے گی۔ پھر فرمایا کہ آگے یہ کہے والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ یہ بھی کہے کہ وہ جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، تو اللہ اسے جنتی کھلائے گا اور جنتی مشروبات پلائے گا۔ پھر یہ کہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی جب میں بیمار ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا اور اس کے مرض کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ یہ ساری ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، قرآن مجید میں ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اور پھر یہ کہیں والذی یمیتنی ثم یحیین، یعنی وہی جو مجھے موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے سعادت مندوں والی زندگی کے ساتھ زندہ رکھے گا اور شہیدوں والی موت عطا فرمائے گا۔ یہ کہہ لے اسے یہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا پھر کہے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطائیں معاف کر دے گا، اس کی ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ فرمایا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات۔ اور پھر یہ کہے رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، تو اللہ اسے علم اور حکمت عطا فرمائے گا۔ جو اللہ سے حکمت اور علم کا سوال کرتا ہے رب اسے یہ عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ اور جو صالح بندے گزر چکے ہیں اور جو باقی ہیں اللہ ان کی معیت انہیں عطا فرمائے گا، ان کی معیت انہیں عطا فرمائے گا۔ اور وہ یہ کہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، تو ایک سفید کاغذ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں آدمی صادقین میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے صدق کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر کہے وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے مکانات اور محلات اس کے لیے بنا دے گا، اسے عطا فرمائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو مبارک دعائیں ہیں ہمیں بھی اپنی زبان پر رکھنی چاہیے اور یہ مانگنی بھی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور جو دعا مانگی وہ بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل لے کر حاضر ہوا۔ سبحان اللہ، آپ نے یہ دعا مانگی، اللہ اس حشر کی رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ کی بارگاہ۔ اس دن نہ کوئی مال نفع دے گا آدمی کو اور نہ ہی بیٹے نفع دیں گے، اور جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوا، مطلب یہ ہے کہ جو ایسا دل لے کر حاضر ہوا
کہ جو کفر، شرک اور نفاق سے سلامت ہے یہ قلب سلیم ہے، ایسا دل لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو جو ایسا دل لے کر حاضر ہوگا تو اسے مال بھی نفع دے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہے، اسے بچے بھی نفع دیں گے، بیٹے بھی دیں گے جو اس کی نیک اولاد ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی نیک اولاد آدمی کے لیے صدقہ جاریہ، کیونکہ ایک مشہور حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل، ان میں سے ایک عمل صدقہ جاریہ، ایک وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں گے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہ ایسی 3 چیزیں ہیں کہ جن کا سلسلہ ثواب اور منقطع نہیں ہوتا، بلکہ قبر میں بھی اللہ پاک یہ اسے عطا فرماتا ہے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں سورۃ الشعراء کے کچھ مضامین کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو، آپ نے بہت ان کو توحید کی دعوت دی، ان کو بلایا، شرک سے باز رکھنے کی آپ نے تبلیغ فرمائی، اور یہ تبلیغ کچھ چند سال یا چند مہینے نہیں تھی۔ یاد رکھے کہ نوح علیہ السلام نے جتنی طویل عرصے تبلیغ کی ہے، تو انبیاء کرام کی جو عمروں کو بیان کیا جاتا ہے اور تبلیغ کا جو عرصہ بیان کیا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کی 900 سے زائد سال آپ تبلیغ فرماتے رہے، ان کو بلاتے رہے، شرک سے باز رکھنے کی آپ انہیں تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ انہیں خفیہ طور پر، یعنی انہیں تنہائی میں بھی سمجھاتے رہے، اجتماعی طور پہ بھی سمجھاتے رہے۔ لیکن چند مسلمان ہوئے تھے، زیادہ نہیں تھے، چند تھے، اور وہ چند گنے جا سکتے تھے، مطلب جن کی تعداد 100 بھی نہیں، بیان کیا گیا 70 تھے، 80 تھے، یہ تعداد، یعنی اتنا طویل عرصے تبلیغ کے بعد یہ اتنے مسلمان ہوئے۔ اب جو ان پر ایمان لائے تو کفار نے اس وقت ایک کہا قولوا انؤمن لک، کیا انہوں نے کہا ہم تم پر ایمان لائے، واتبعک الارذلون، کہا کہ ہم ایمان لائے حالانکہ تمہاری پیروی وہ گھٹیا لوگوں نے کی ہے، یعنی عام لوگ، جو غریب لوگ، وہ اس طرح کے لوگ ہیں، وہ انہوں نے پیروی کی ہے، کیا ہم بھی ایمان لے کر آئیں؟ یہ ایک فخر تھا، انہوں نے غرور کے طور پہ کہا، تکبر کے طور پہ کہا کہ یہ غریب لوگ، عام لوگ، حقیر لوگ، ہم مالدار، عزت والے، شہرت والے، ہم ایمان لائیں حالانکہ یہ تو عام لوگ ہیں۔ تو یہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم، یعنی ایسے لوگ جو یہ ایمان نہ لا سکے، وہ اس تکبر میں پڑ گئے اور ایمان کی نعمت سے محروم رہے، یا یہ بات یاد رکھیے کہ کسی مومن کو ہم گھٹیا کہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور تکبر اور کس چیز کا نام ہے؟ دوسرے کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو اس سے اچھا جاننا، اور چاہے غریب ہی لوگ دین کے کام کر رہے ہو، دین کی طرف راغب ہو، اور اکثر ہوتا ایسے ہی ہے، غرباء دین کی طرف رہتے ہیں، غرباء دین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگی، فرمایا اے اللہ قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت سے اٹھانا، یعنی اسی جماعت میں اٹھانا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ کیوں حضور آپ ایسا کیوں یہ دعا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مسکین لوگ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، 40 سال پہلے۔ اور عائشہ مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عائشہ مسکینوں سے محبت رکھو اور انہیں اپنے قریب کرو، ایسا کرنے والا، یعنی ان سے محبت رکھنے والا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ غرباء کو ہم حقیر جانیں، ان کے ساتھ حقارت والا انداز اپنائیں، یہ ہرگز نہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ان مالداروں کا معاشرے میں تو مقام ہے کہ جن کے پاس بڑے بڑے مکانات ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے عہدے ہو، منصب ہو، ان کا ہر طرف ہے، لیکن اگرچہ وہ سارا کچھ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہوئے یہ اکٹھا کیا گیا ہو، آخرت میں ہر ایک نے اس چیز کا تو جواب دینا ہی دینا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو اپنا حلال ذریعہ اختیار کیے ہوئے اور حلال طریقے سے اپنا گزر بسر کرتا ہے، اگرچہ وہ چھوٹے مکان جھونپڑی میں بھلے گزارا ہے،
لیکن اس کو معاشرے میں وہ مقام، وہ عزت والا مقام حاصل نہیں ہوتا، کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہمیں جو عزت کا معیار بیان کیا قرآن نے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے عزت والے وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو تم میں سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اگر عزت کسی کی ہے تو وہ تقوی پر اس کی بنیاد کو فرمایا گیا، اس لیے فرمایا گیا گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ دلوں کا تقوی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے جب فرمایا کہ میں نے یہ جو رسالت کے فرائض کی ادائیگی کی ہے تو میں تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگتا، اس پر کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، میرے رب کے ذمہ کرم پر اس کا اجر و ثواب ہے۔ یہ جو کچھ، اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام نے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر مختلف انبیاء کرام کے یہ کلمات جو انہوں نے اپنی قوم سے کہے کہ ہم اس کے عوض میں تم سے کوئی معاوضہ مانگتے ہوں، تم سے کوئی ہم عمارت مانگتے ہوں، گھر مانگتے ہوں، کوئی اجرت مانگتے ہوں، کچھ نہیں مانگتے، ہمارا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جو کہا اپنی قوم سے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں تم سے اس یعنی تبلیغ کے کام پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ، اور کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشانہ بناتے ہو، راہگیروں کا مذاق اڑاتے ہو؟ یعنی ان کا انداز ایک یہ تھا کہ اپنی عمارتیں یہ وہ سب بڑی بڑی بنا کر اور راہگیروں کو تنگ کرتے تھے، ان کو نشانہ بناتے تھے۔ یعنی ان میں جو برا وصف تھا تو یہ انہیں یہ کہا گیا ہے، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ تم یہ کرتے ہو، راہگیروں کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے جو یہ روش تھی، جو انداز تھا کہ بلند کوئی جگہ پہ بیٹھ جانا، دوسروں کو تانے، دوسروں پر مذاق، باتیں کسنا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں بکثرت پائی جا رہی معاشرے کے اندر۔ چوراہوں میں، گلیوں میں کھڑے ہو کر وہاں سے گزرنے والوں کو تنگ کیا جاتا، کسی معذور کو دیکھ لیا اس کو تنگ کرنا، اس کو باتیں کسنا، اور مختلف انداز سے راستے میں چلنے والوں کے لیے تکلیفیں، یعنی راہگیروں کے لیے تکلیفیں کھڑی کرنا، چاہے غلط جگہ پہ گاڑی کو پار کر دینا، روڈ کو بلا وجہ کھدائی کر دینا، پانی چھوڑ دینا، اور جس چیز سے راہگیروں کو تکلیف ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم راستے میں بیٹھنے سے بچو راستے میں بیٹھو، تو انہوں نے کہا اس کے بغیر تو گزارا نہیں کہ ہم کچھ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ گفتگو ہوتی ہے، آپس میں بات چیت کرتے۔ فرمایا پھر راستے کے حق ادا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے بھی حق ہے، کیا حق ہے اس کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق کو بیان کیا، نظر کو نیچی رکھنا، اذیت کو دور کرنا، یعنی کوئی اذیت والی چیز ہے اسے دور کرنا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم دینا، بری باتوں سے منع کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستوں کے حقوق بھی بیان کی کہ اپنی نگاہیں بھی چکائیں، کہ وہاں سے خواتین کا بھی گزر ہوتا ہے، کوئی ضرورت کے وقت وہ بھی ان بغیر کسی خوف کے اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے گھروں کو پہنچے، اور اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی، یہ بالکل بیسک حق ہے۔ یہ آج اس معاشرے میں لوگوں کو ڈر لگتا ہے، بہنوں کو، بیٹیوں کو ڈر لگتا ہے کہ راستے میں کہیں ادھر کوئی بیٹھا ہوگا، ادھر کوئی بیٹھا ہوگا، اور تکتا ہی رہے گا، دیکھتا ہی رہے گا۔ کوئی پردہ نشین بھی ہے تو بھی ایک شیطانی ذہن جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں کہ اس طرف بھی خواہ نگاہ اٹھانے پر مجبور کریں گے کہ ان کو بھی دیکھو۔ یہ مسلمان کی اچھی صفت نہیں، اچھی عادت نہیں، بلکہ کئی اعتبار سے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنی نگاہ کو چکانا یہ بیسک حق راستے کا ہے، چاہے آپ کہیں راستے پر بیٹھیں، اپنی دکان پر بیٹھیں، یا کہیں بھی ایسی جگہ پہ کہ جہاں عام راہگیروں کا آنا جانا ہے، تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ راستے کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اب چاہے وہ کسی کا بڑا گھر ہو، چبوترا ہو گھر کے باہر، تو ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ قوم عاد کا یہ فعل ایک یہ تھا کہ بڑے بڑے محلات بنانا، بڑے بڑے
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے. بڑے بڑے تم محل بناتے ہو کہ تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو یہ آیت مبارکہ جس میں فرمایا گا تم بڑے بڑے محل بناتے ہو اس امید پہ کہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو یہ سارے برے کام، یعنی یہ چھوڑو بے دردی کے ساتھ کسی کو قتل کرنا، مارنا، درے مارنا، اور یہ امیدیں لگائے رکھنا کہ ہمیشہ ہم نے گھروں میں انہی میں بڑے بڑے محلات میں رہنا ہے، یہ چھوڑو. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَأَطِيعُونَ، اللہ فرماتا ہے میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میرے فرما بردار بندے بن جاؤ. ناظرین کرام، اس میں ایک چیز میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے حوالے سے بڑے سادگی پسند تھے، بڑے سادگی پسند تھے. چاہتے تو دونوں جہاں کے خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھوں میں، لیکن آپ بڑے بڑے محل پسند نہیں کرتے تھے، بڑے گھر نہیں پسند کرتے تھے. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکانات آپ نے بنوائے تھے، ازواج مطہرات کے لیے جو حجرے تھے، تو ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ صرف 10 گز کے لمبے تھے اور 7 گز کے چوڑے تھے، اور کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں، اور ساتھ یہ ہے کہ کھجور کی پتیوں کی چھت، اور وہ بھی اتنی نیچے تھی کہ اگر کوئی آدمی کھڑا ہوتا تو چھت کو چھو لیتا تھا، چھت کو چھو لیتا تھا. یعنی زیادہ کوئی بڑا مکان یا بڑے کمرے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سادگی والے آپ کے، اور یہ پسند فرماتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے جا رہے تھے تو ایک گھر دیکھا، اس کے باہر ایک قبہ سا بنا ہوا ہے، بڑی سی یعنی اونچی چیز بنی ہوئی. تو آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو بتایا کہ یہ فلاں انصاری صحابی کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ناگواری کا اظہار کیا، پسند نہ فرمایا، آپ چلے گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی، بزرگ صحابی، وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو سلام کیا تو آپ نے رخ انور پھیر لیا، آپ نے رخ انور پھیر لیا. اب جب بار بار ایسا ہوا تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی بات بتائیں، کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام وہاں سے گزرے تھے آپ کے گھر کے پاس، تو یہ قبہ پوچھا یہ اتنا بڑا کس نے یہ مکان کے باہر بنایا؟ تو یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. تو وہ صحابی گئے کہ حضور علیہ السلام کو جو پسند نہیں، انہوں نے وہ گرا کر زمین کے برابر کر دی. کہا کہ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے تو ہماری بھی یہ پسند نہیں. ہونا معیار یہی ہے، جو حضور علیہ السلام کو پسند وہ ہمیں پسند، جو انہیں ناپسند وہ ہمیں بھی ناپسند. یہی محبت کا تقاضا ہے، یہی اطاعت نبی کا تقاضا ہے. اللہ پاک ہم سب کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی توفیق دے، قرآن کا علم عطا فرمائے، فہم قرآن عطا فرمائے، اور اس سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام